السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق کنور۔ آج ہم بات کریں گے ایک اندرونی بیماری یعنی کہ نیگیٹو تھاٹ، منفی سوچ، کسی سے بچھڑنے کا ڈر، کسی سے جدا ہونے کا خوف، کسی کی بات آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، ہرٹ کرتی ہے، کسی سے آپ جیلس ہو جاتے ہیں، کسی کے مد مقابل آ جاتے ہیں تو کسی سے خوف کھا جاتے ہیں، کسی سے تو آپ نفرت کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم منفی سوچ رہے ہیں یا مثبت، یعنی نیگیٹو سوچ رہے ہیں یا پازیٹو؟ یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو چیز، جو بات آپ کو اندر سے کھٹکا دیتی ہے، راحت نہیں پہنچاتی اور اس سے دوسرا فرد بھی متاثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، یہ نیگیٹو ہے۔ جو بات، جو خیال، جو سوچ آپ کو اندر سے راحت محسوس کرواتی ہے، یہ پازیٹو ہے۔ جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا یہ سرجن ہے، یہ سرجن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں یا صحیح سوچ رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی ایک ایگزامپل دے کر سمجھاؤں گا۔ یہ نیگیٹو تھاٹس آتی کیوں ہیں؟ یہ کریشن ہوتی کہاں سے ہے اور اس کو انرجی ملتی کیا ہے؟ یہ یاد رکھ لیجئے، جو آپ نے بویا وہ آپ نے کاٹا۔ نیگیٹو تھاٹس اور پازیٹو تھاٹس کی یہی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو بویا وہ کاٹا۔ میں آسان سے الفاظ میں یہ بات کروں گا، مشکل الفاظ بول کر آپ لوگوں کا بھی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ ہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی سمجھ لے مشکل الفاظ، کوئی نہیں بھی سمجھتا تو پھر وہ میسیجز کرتے ہیں، کالے کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی، کیسے تھی یہ؟ اس لیے میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بویا وہ آپ نے کاٹا۔ اب آپ نے بویا کیا، کاٹا کیا؟ آپ نے بوئی گندم، تو آپ گندم ہی کاٹیں گے، آپ گندم کی جگہ ایپل نہیں کاٹ سکتے۔ آپ نے بویا کانٹا، تو کانٹوں کی جگہ آپ کانٹے ہی کاٹیں گے، آپ گندم نہیں کاٹ سکتے۔ سیکنڈلی، اب یہ انفارمیشن کیسے ورک کرتی ہے؟ ہم دو لوگ لیتے ہیں، دو فرد اٹھاتے ہیں، دو فردوں کا موازنہ ایک جگہ پر بٹھاتے ہیں، دو فردوں کو۔ ایک وہ فرد ہے جو ٹی وی دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، اور دوسرا وہ فرد ہے جو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اس کے بعد ذکر الہی کرتا ہے۔ اب یہ دو فردوں کا آپ موازنہ کریں نہیں کر سکتے۔ دو فردوں کو آپ الگ الگ کیٹیگری میں لے جائیں، لے جا سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک وہ بندہ جس نے ٹی وی دیکھی، فلمیں دیکھیں، گانے سنے، اب اس بندے کو سوچ کیا آنی ہے؟ جو اس نے دیکھا اس کا ایک ایک ڈائلاگ اس کے ذہن پر نقش ہوتا رہے گا۔ جو اس نے گانے سنے وہ ایک ایک لفظ اس کے ذہن پر نقش ہوتا رہے گا۔ عدم برداشت اس کی ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، یعنی کہ وہ برداشت اس کی کم ہو جائے گی، بہت کم ہو جائے گی برداشت کرنا۔ قوت برداشت کم ہو جائے گی، قوت مدافعت اس کی کم ہو جائے گی، اس کو ایسا بھی کمزوری اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی بھی کرتا ہے۔ اب جو ذکر الہی کرنے والا شخص ہوگا اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ صبر ہوگا، وہ صبر سے کام لے گا، کیونکہ اس کو تلقین ہوتی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں۔ جو ڈائلاگ وہ سنے گا مرنے مارنے کے، وہ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے اکثر، وہ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں یا محبت میں ناکامی کی وجوہات اس کو اپنا لیتے ہیں کہ جی محبت میں ناکامی ہو گئی، خودکشی کر لیتے ہیں یا نشے کی طرف چلے جاتے ہیں یا کوئی برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی بنسبت جو دوسرا فرد ہوگا، جس نے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا شخص ہوگا، جو دین کی طرف رجوع کرنے والا شخص ہوگا، اس نے نماز بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، وہ ذکر الہی بھی کرتا رہا، تو وہ ان ایکٹیویٹیز سے بچ جائے گا، یعنی کہ وہ خودکشی سے بچ جائے گا، نشے سے بچ جائے گا، برائیوں سے بچ جائے گا، بنسبت اس کے کہ جس نے ٹی وی اور یہ ڈرامے وغیرہ، گانے وغیرہ سنتے رہا۔
یہ ہے آپ کا کریشن. یہ آپ نے انرجی دی اور اس کا آپ نے بدلہ لیا. ایک جو آپ نے درخت لگایا اس کا ثمر تو آپ کو ملنا ہے نا. اب جیسا آپ نے درخت لگایا ویسا آپ کو ثمر ملے گا. آپ نے درخت لگایا ٹی وی ڈرامے فلموں کا گانوں کا, آپ کو ثمر بھی ویسا ہی ملنا ہے. دوسرے بندے نے جو درخت لگایا وہ نماز کا, قرآن کا, ذکر الہی کا, تو اس کو ثمر بھی ویسا ہی ملنا ہے. یہ صرف فرق ہوتا ہے. یہ آپ کی اندرونی بیماری ہے. اور اس کے لیے بار بار جو اندر بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہے, اس اندر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر نے آپ کو بار بار آپ کا دروازہ کھٹکایا کہ خدا را بیدار ہو جائیں, بیدار ہو جائیں اور اس طرف نہ جائیں, یہ غلط راستہ ہے. وہ آپ کو بچاتا رہا لیکن آپ نے نہیں سنی. آپ نے ایک بچہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے نماز کی تلقین بھی کی, نماز بھی پڑھتا ہے بچہ 5 وقت, قرآن کے لیے مدرسے بھی جاتا ہے 2 وقت. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ خراب ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ نافرمان ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ برائی آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ پڑھائی میں دل نہیں لگتا. کیوں لگتا ہے؟ کیسے نہیں لگتا؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ وہ نماز کے بعد باقی ٹائم اس کی گیدرنگ کیسی رہی, ایک چیز. دوسری بات, سوشل میڈیا پر کتنا ٹائم رہا, ٹی وی کتنی ٹائم دیکھی, گانے کتنے ٹائم سنے, فلمیں کتنی دیکھیں. اب ایک طرف اس نے اپنے مائنڈ کو ایک انفارمیشن دی دین کی, دوسری طرف سے اس نے انفارمیشن دی دنیا کی. اب جو دنیا والی جو انفارمیشن ہے وہ صرف دنیا والی نہیں رہی, اس کے ساتھ شیطانی انفارمیشن, برائی کی انفارمیشن. ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کے اندر جو ایک لمٹ پائی جاتی ہے, وہ سوسائڈ زیادہ کریں گے, نشے کی طرف زیادہ جائیں گے, برائیوں کی طرف زیادہ جائیں گے, زنا کی طرف زیادہ جائیں گے, بنسبت ان بچوں کے جو قرآن کی طرف رہے, نماز کی طرف رہے, اور اس کے بعد وہ ذکر الہی کرتے رہے. اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسلوں کو اگر ہم نے بچانا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو نماز, قرآن کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کی تاکید کریں, تاکہ ان بچوں کے اندر ہمیں پازیٹیو انفارمیشن ان کو ملتی رہے, اور ان کے اندر سے جو ہم رزلٹ لیں تو وہ پازیٹیو ہو, پازیٹیو تھاٹس کی صورت میں ہم ان کا ثمر لیں. یہ ہے جو بیماری, یہ نیگیٹو تھاٹس کی جو بیماری ہے, اس کو ہم عام زبان میں بہت ہلکا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ کیوں بڑی چیز ہے؟ کیونکہ اسی کی بنیاد پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور وہ بیماریاں کون سی؟ زنا جیسی, شرک جیسی, اس کے علاوہ نافرمانی جیسی. ہماری اولادیں نافرمان ہیں. کیوں؟ زنا کی طرف جا رہے ہیں ہم. کیوں؟ برائیوں کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ شرک کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ نیگیٹو تھاٹس ہمیں کیوں آتی ہے؟ ایک بندہ ہمارا کوئی عزیز و اقارب ہے, کوئی ہمارے دل کے قریب رہنے والا بندہ ہے, وہ کہیں بازار جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر وہ بازار گیا اور اس نے دیر کر دی, اس کا فون بھی بند رہا یا آؤٹ آف رینج رہا, تو سب سے پہلے کون سی ہمیں سوچ آئے گی, ہمارے ذہن میں کون سی سوچ آئے گی, کون سا خیال آئے گا؟ یہی آئے گا نا کہ یار خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو نہ گیا ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم بچپن سے یہی چیز سنتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ انفارمیشن ہمیں ملتی ہوئی آ رہی ہے. جب یہ انفارمیشن ہمیں ملتی ہوئی آ رہی ہے تو ہم نے رزلٹ بھی تو ہمیں ویسا ہی ملے گا نا اس کا. آپ نے پورا سال محنت کی, محنت کرنے کے بعد آپ ایگزام میں گئے, آپ نے ایگزام میں تو وہی لکھنا ہے پیپر پر جو آپ نے محنت کی, جو پورا سال پڑھا آپ نے. آپ وہ تو نہیں لکھ سکتے کہ جو آپ نے پڑھا ہی نہ ہو. یہ وجہ ہوتی ہے نیگیٹو اور پازیٹیو. تو یہ جو بیماری ہے نیگیٹو تھاٹس کی, یہ انٹرنل ہماری جو سکنس ہے, جو ہماری انٹرنل بیماری ہے, اس بیماری کو, اندرونی بیماری کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا یہ سرجن ہے, ڈاکٹر ہے, اس اپنے اندر بیٹھے ہوئے سرجن کو, ڈاکٹر کو, اس کو بیدار کریں, اس کو جگائیں, اس کا کہنا مانیں. یہ آپ کو بتاتا ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کسی کو گالی دیں گے, سب سے پہلے آپ کے اندر یہ کھٹکا پیدا کرے گا کہ غلط کر رہے ہیں, یہ دھک 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 اس کی شروع ہو جائے گی. جب آپ کسی کے لیے برا سوچیں گے, یہ آپ کو بتائے گا آپ برا سوچ رہے ہیں.
آپ زنا کی طرف راغب ہوں گے، یہ بتائے گا آپ زنا کی طرف راغب ہو رہے ہیں، نہ جائیں، یہ برا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ تو ان برائیوں سے بچنے کا ایک ہی واحد حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو بنائیں، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، نماز کی طرف لے کر آئیں، قرآن کی طرف لے کر آئیں، لیکن ساتھ ساتھ ذکر الہی کی طرف لے کر آئیں۔ نماز، یہ اکثر میں نے سنا ہے جب ایسے کوئی کیسز آتے ہیں تو میں ان سے جب یہ بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے الحمدللہ بہت فرما بردار ہیں، الحمدللہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ قرآن پڑھتے ہیں، 2 بار مدرسے جاتے ہیں دن میں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد جی وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں۔ اب یہ ٹی وی سنی، دیکھی، گانے سنے، فلمیں دیکھیں، ان کا ایک ایک ڈائلاگ ان کے ذہن پر جو نقش ہوتا رہا، جو گانوں کے ڈائلاگس ہیں وہ نقش ہوتے رہے، تو اس بچے کے اندر کیا اس کی گروتھ ہوگی، کیسی گروتھ ہوگی؟ خود سوچئے، فیصلہ خود کرے، میرے کہنے پہ نہ چلے، لیکن اپنے اندرونی ڈاکٹر کے کہنے پر لازم چلیں اور فیصلہ کریں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح۔ اگر صحیح کر رہے ہیں تو بہتر، اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کو صحیح کریں، بہتر بنائیں۔ یہ میری ایک تھوڑی سی انفارمیشن جو علاج تھا نیگیٹو تھاٹس کا، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ اندرونی ڈاکٹر بیدار کریں کہ مزید جو اندرونی بیماریاں ہیں اس کے متعلق آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔